خوش آمدید خواتین و حضرات، لیجنڈز آف مینٹل ہیلتھ سیریز میں آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ بہت دنیا میں جانے پہچانے شخص ہیں۔ وہ پروفیسر آف سائیکائٹری ہیں یونیورسٹی آف برمنگھم میں۔ وہ ایسی ایک آرگنائزیشن کی صدارت کر چکے ہیں جس میں 145 ممالک کی نمائندگی ہوتی ہے۔ دنیا کی 121 ممالک اس میں شریک ہوتے ہیں، اور تقریباً 2,50,000 سائیکائٹرسٹ ساری دنیا کے اس سوسائٹی کے ممبرز ہوتے ہیں، اور یہ سوسائٹی کا نام ہے ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن۔ اور یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں 2020 سے 2023 تک۔ آج ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور ہم ان سے ان کی زندگی کی کامیابیاں، زندگی کی مشکلات اور زندگی میں کامیاب ہونے کے طریقے سیکھنے کے لیے ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم السلام جناب علیکم جناب۔ افضل، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو پاکستان میں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور آپ کے دنیا میں جو کارنامے ہیں وہ سن کے ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھی عالمی لیول پہ جو نفسیات کی کنٹریبیوشنز ہیں they are absolutely tremendous. So welcome to our show once again. مجھے یہ بتائیے کہ how does it feel to come back to Pakistan after accomplishing such big landmarks in your history? سب سے پہلے تو پروفیسر فرید مناز، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس کام کے لیے بلایا اور میرے ساتھ کچھ باتیں کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ پاکستان میں آنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے، اور میں نہ اپنی مرضی سے گیا تھا نہ اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ میں واپس آ کر کچھ اپنے شعبے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے کولیگس کے ساتھ مل کر اپنے شعبے کی ترقی میں کوئی رول ادا کر سکوں۔ نہ آپ اپنی مرضی سے گئے تھے نہ آپ اپنی مرضی سے آئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سکسیسفل آدمی کا بڑا ہمبل طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ میں نے خود کچھ نہیں کیا، یہ اوپر والے نے کرا دیا۔ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نہایت اعلیٰ درجے کی سوچ رکھتے ہیں، آپ پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو رکاوٹ آتی ہے وہاں پہ آپ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور اسٹرانگ ہونے کے بعد جو آپ کا مقصد ہوتا ہے اس کو آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ I consider you as a big thinker, big planner and big executor of what you think. Is that right? مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں ان کو ایک اپنے طریقے سے صحیح جو سمجھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا ملک سے جانا ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا ملک سے جانا آدمی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس سے آگے میں اس میں کچھ نہیں کہوں۔ یہ بہت گہری بات ہے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی جیسا کام کرتے ہیں، تو پھر ہم اگر اس کی بہت تحقیق کرنا شروع کریں گے تو میرا خیال ہماری گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو بگننگ ہے، یور فیملی واز ان انڈیا، اور آپ کی فیملی ارلی جب پاکستان بنا تو پاکستان آئے، اینڈ یور پیرنٹس فاؤنڈ اے پلیس ان لائل پور، کمالیہ واز دا پلیس جہاں پہ آپ لوگ جا کے سیٹل ہوئے، اور آپ کی ابتدائی تعلیم بھی کمالیہ میں ہوئی، آپ نے اپنی سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ بھی وہاں سے کمپلیٹ کی۔ Now, what do you remember of those times when you were in near Lailpur, Kamalia and Divisional Public School there? میرے والدین دونوں ہی وہ انڈین پنجاب سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے۔ میرے والد کی شادی جو ہے وہ مائیگریشن کے بعد ہوئی تھی، تو وہ لائل پور جس کو اب فیصل آباد کہتے ہیں، میری زبان سے اکثر ابھی بھی لائل پور ہی نکلتا ہے، اس کے نزدیک ایک گاؤں میں ہمیں زمین ملی تھی، تو وہاں پہ میری جو فیملی تھی، میرے دادا تھے، پردادا تھے، وہ سارے لوگ وہاں پہ سیٹل ہوئے۔ وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب ہم ایک لحاظ سے بہت ہی لٹے پٹے ہونے کی وجہ سے واپس آئے تھے، تو پھر اس وقت میرے والد نے کوشش کی کہ وہ
کسی جگہ کے اوپر کوئی نوکری کر لیں تاکہ فیملی کے لیے ایک سہارا بن سکے. تو اس سلسلے میں کمالیہ جو کہ لال پور سے فیصل آباد سے کوئی تقریباً 100 میل کی دوری پہ ہے، ان کو ایک پہلا جاب وہاں پہ ملا. تو میری پیدائش تو گاؤں میں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے اور وہاں سے میں نے پرائمری ایجوکیشن جو تھی وہ کی. 7ویں میں کلاس میں جب میں تھا تو اس وقت ڈویژنل پبلک اسکول جو وہ شروع ہوا تھا، تو میں اس کے پہلے بیچ میں تھا. ہم صرف 13 لڑکے تھے جو کہ اس وقت پہلی کلاس میں داخل ہوئے. تو اس وقت سے پھر میں بورڈنگ ہاؤس میں رہا اور وہیں سے میں نے جو سیکھا، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو کمالیہ جو کہ چھوٹا سا قصبہ ہے پنجاب کا، وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پڑھائی میں محنت کرنا، لگن کرنا. اور میں اور میرے چھوٹے بھائی، ہم 2 ہی بھائی ہیں، تو اس نے بھی اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ وہاں سے شروع کی تھی. اس ماحول کے اندر بہت آسائشیں تو نہیں ہوں گی، لیکن پیار محبت بہت ملا ہوگا آپ کو، کیونکہ فیملی بھی ایک کرائسس میں سے آ کے ری ایڈجسٹ ہو رہی تھی، اور آپ کے بھائی ماں باپ کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوئے ہوں گے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرائسس میں ہوتے ہیں تو فیملی اٹیچمنٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. از دیٹ رائٹ؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے شروع ہی سے دونوں طرف سے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے، چونکہ میں بڑا تھا، پہلا بچہ تھا دونوں سائڈس کے اوپر، تو وہ مجھے فیملی سے اور والدین سے وہ پیار اور محبت ملی جس کو آج ہم خود بچوں والے ہو گئے ہیں تو شاید ہم بھی اتنی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے، جس کو میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں، کہ اس وقت میں نے اپنے والد کو اور باقی فیملی کے ممبرز کو ایک نئے ملک میں، ایک نئی جگہ پہ سیٹل ہوتے ہوئے دیکھا. تو ان کی جو سٹرگل تھی، ان کی جو ہمت تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا، وہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے. اور اصل میں تو یہ کہوں گا کہ وہی ایک رستہ تھا جو مجھے اپنانے میں کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی. یہ بتائیے کہ کمالیہ کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے. میں فیصل آباد میں نے اپنا میٹرک کیا تھا. اچھا، میٹرک فیصل آباد سے جی کیا. ہاں جی. ٹھیک. تو وہاں سے پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں، مجھے FSC کے لیے داخلہ مل گیا. کیسا لگا تھا لاہور گورنمنٹ کالج، جو کہ بہت مایہ ناز قسم کا کالج سمجھا جاتا ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ادھر جاتے رہے ہیں. سو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ان گورنمنٹ کالج لاہور؟ اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور جو تھا وہ ایک پنجاب کے بہت ہی اعلیٰ کالجوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. تو وہاں پہ داخلہ ملنا جو تھا وہ بھی ایک اعزاز سے کم نہیں تھا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے محنت کے پیچھے جو میرے والدین کی دعائیں تھیں اور ان کی خواہشات تھیں، اس کی وجہ سے مجھے بلکہ یہ محسوس ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں اس موقع سے نہ صرف فائدہ اٹھاؤں، بلکہ اس موقع کو پورا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں. مجھے اس چیز کا تو احساس ہو رہا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں. آپ اللہ میاں کے اوپر سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کمالیہ سے آپ فیصل آباد چلے گئے، فیصل آباد کے بعد لاہور آ گئے. کچھ لاہور کو ویسے بھی آپ نے ڈسکور کرنا شروع کیا، یا صرف اسکول اور گھر اور تعلیم تھی؟ نہیں، میں اس سلسلے میں ہمیں یہ ایک تھوڑا سا، میں تو کہوں گا کہ وہ پریولیج تھا کہ میرے ماموں وہ اس وقت باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ گئے تھے. تو وہ یہاں پہ سیکیٹری میں مینٹل ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے. تو ان کے ہاں ہمیں کافی آنا جانا ہوتا تھا، خاص طور پر چھٹیوں میں. تو وہ جو لاہور کو پہلی دفعہ دیکھنے کی خواہش ہے وہ کوئی نہیں تھی. وہ جو گورنمنٹ کالج لاہور کا جو ماحول تھا وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا کہ جو مشکلات ہیں ان کو کس طریقے سے آپ اس کو گزارا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا جو ماحول تھا وہ علمی تھا. وہ ماحول تھا کہ آپ کو ایک موقع ملا ہے، آپ اس کو زندگی کو بنا سکتے ہو یا زندگی کو ختم کر سکتے ہو.
سو آئی ایم شیور آپ نے گورنمنٹ کالج سے بہت اچھے نمبر لیے ہوں گے، اسی لیے آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں چلے گئے. آپ کو کیسے لگا کنگ ایڈورڈ میں جانا؟ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پریمیئر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ 1860 کے قریب شروع ہوا تھا. تو یہاں پہ آنا جو تھا وہ بذات خود ایک اعزاز سے کم نہیں تھا. اور پھر اس وقت کوئی کلاس میں اتنے لوگ بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے. تو وہ ایک ایسا موقع مہیا ہو رہا تھا کہ اگر آپ نے اس پروفیشن کو چننا ہے یا اس پروفیشن میں آگے جانا ہے تو آپ کے لیے ہر موڑ کے اوپر، ہر کلاس روم میں، ہر جگہ ایک قسم کا وہ مشعل راہ تھی. تو ٹھیک ہے. میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اس دور میں نے اپنے اسکول کے اساتذہ سے، گورنمنٹ کالج کے اساتذہ سے اور کنگ ایڈورڈ میں پڑھتے ہوئے ابھی تک میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ جو زندہ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ان سے ہمیشہ مشکل وقت میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں. نفسیات کا شوق میڈیکل کالج میں کہاں سے آیا آپ کو؟ میڈیکل کالج میں چوتھے اور پانچویں سال میں تھا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو پہلی پروفیسر آف سائیکیٹری کی چیئر تھی وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں 1975 میں شروع ہوئی تھی. اور اس میں پروفیسر رشید چودھری وہاں کے پہلے پروفیسر تھے. ان سے رہنمائی حاصل کرتا رہا ایک طالب علم کی حیثیت سے. تو یہ وہ کچھ عوامل تھے کہ جس میں ان کی شفقت اور ان کی مہربانی تھی کہ میرا ایپٹیچیوڈ جو تھا وہ اس اسپیشلٹی کی طرف آ گیا. دیکھیں، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ رشید چودھری صاحب سے متاثر ہوئے اور ان کی مقناطیسی شخصیت سے آپ کھنچ گئے ان کی طرف. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ رشید چودھری صاحب کو ذرا بیان کریں کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں کیا وجود رکھا اور اس وجود نے آپ کے اندر کیا تہلکہ مچایا اور آپ نے اس تہلکے کو کس طریقے سے ایبزارب کیا اور ماشاءاللہ نفسیات کی دنیا میں آپ نے قدم رکھا. میں تو یہ کہوں گا کہ والدین کے بعد ان کی جو شخصیت تھی اس کے جو اثرات تھے وہ میری شخصیت پر بھی پڑے. اگرچہ میں ان جیسا بہتر انسان تو نہ بن سکا لیکن بہت ساری چیزیں جو میں نے ان سے سیکھیں وہ نہ صرف میرے شعبے میں کام کرتے ہوئے میرے کام آئیں بلکہ وہ زندگی میں بھی، جو سوشل لائف ہے، جو پرسنل لائف ہے، جو آپ کی فیملی لائف ہے، اس میں بھی جو ان کا ایک بیلنسڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا اس نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ بھی جانتے ہیں کہ مرحوم پروفیسر ہارون رشید چودھری جو ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے تو وہ ہم سب ایک فیملی کی طرح اکٹھے ہوتے تھے. ہاسٹل سے میں ویکنڈ کے اوپر اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا اور جب ہم وہاں پہ ہوتے تھے تو وہ ان کی نصیحتیں، ان کی جو باتیں تھیں وہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی تھیں. وہ ایک مکمل طور پہ فیملی اورینٹڈ انسان تھے. آپ اکثر بیان کرتے ہیں چودھری صاحب کی کوالٹیز، اور ان میں جو مین کوالٹی آپ مجھے یا لوگوں کو بتاتے ہیں جو میں نے پک کی ہے کہ وہ ہمبل تھے بہت زیادہ، وہ رسپیکٹفل تھے، وہ کمپیشنیٹ تھے بہت زیادہ، وہ کائنڈ تھے. اور یہ وہ فلاسفی ہے جو آپ میں بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. از دیٹ رائٹ دیٹ آپ نے یہ چیزیں ان سے سیکھیں اور ان کو آپ نے مزید افضل سٹائل میں بھرپور آگے لے کے یہ چلیں؟ میری خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ اس بارے میں اس طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں. میں اس کو صرف ایک فکر میں یہ کہوں گا کہ دنیا داری کے علاوہ جو میں نے چودھری صاحب مرحوم سے جو سب سے بڑی چیز سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ دوسروں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ ایک دکھنے میں بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن اس میں ایک پوری زندگی کی فلسفی ہے. آپ دوسروں کی عزت کریں گے، دوسرے آپ کی عزت کریں گے. آپ دوسروں کو پیار کریں گے، دوسرے آپ کو پیار کریں گے. تو یہ ایک ان میں ایسی خوبی تھی جس کو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں اس کو اپناؤں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری طرح تو نہیں، کسی حد تک میں اس میں کامیاب ہوا. افضل، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اب آپ سے یہ سوال کروں کہ نفسیات آپ کا لو ہے، پیشن ہے یا پروفیشن ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو تین آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں یہ تینوں سٹیجز ہیں.
تو لو، پیشن اور پروفیشن سے مل کے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. تو اس وقت تو تینوں چیزیں اکٹھی ہی ہیں. اس وقت جہاں پہ ہوں اس میں یہ ساری سٹیجز آئی ہیں جس نے نہ صرف یہ ایک ری انفورس کیا بلکہ میرے جو ذہن کو اور پختہ کیا کہ یہ ہی شعبہ ہے جس میں میں کچھ کام کر سکتا ہوں. اوکے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے کلچر میں انٹرسٹ لینا کیوں شروع کیا؟ اس کی کیا کڑی کہاں سے شروع ہوئی اور کڑی کہاں پہ ملتی ہے؟ اس کا جو بنیادی تعلق شروع ہوا تھا وہ بھی میری اس پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ ہے جو میں نے اس وقت حاصل کی. MBBS کرنے کے فوراً بعد میں نے سائیکیٹری میں ہی ہاؤس جاب کیا، پھر وہیں پہ میڈیکل آفیسر، رجسٹرار، اور بعد میں پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد سینئر رجسٹرار. ہم ویسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ایک کلچرل آسپیکٹ سے ہم ان سے مختلف ہیں. اور یہ اسپیشلٹی ایسی تھی کہ یہ باقی میڈیکل اسپیشلٹیز کی طرح تو نہیں ہے کہ آپ خواہ ولایت میں ہو یا یہاں پہ ہو، اگر آپ کے مرمر ہے یا آپ کی لنگز میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے وہ تو سبھی جگہ ایک ہی جیسی ہوگی. تو وہاں سے مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ جو کلچرل آسپیکٹس ہیں ذہنی امراض کے، وہ نہ صرف ہمارے ملک میں ان کا ایک اہم رول ہے، اور یہ رول ان کے بیماریوں کے پیدا ہونے میں اور بیماریوں کے ٹھیک ہونے میں ہے. پاکستان میں ہاؤس جاب کیا اور اس کے بعد آپ نے ممبرشپ کی آف کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز، اینڈ دین یو آر ون آف دوز لکی پیپل جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے. سو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ ٹائم کہ ہاؤ ڈڈ یو گیٹ سلیکٹڈ اینڈ واٹ واز یور ویو about psychiatry when you became the assistant professor in King Edward Medical College? میں 1982 میں پبلک سروس کمیشن سے اسسٹنٹ پروفیسر سلیکٹ ہوا. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی جو فیکلٹی کی جو سروس ہے وہ کنگ ایڈورڈ میں شروع کروں. بدقسمتی سے اس وقت کچھ ایسے حالات تھے کہ مجھے اپنا پہلا جاب نشتر میڈیکل کالج میں جا کر کرنا پڑا، لیکن میں اس کے بعد پھر 1.5-2 سال کے بعد واپس کنگ ایڈورڈ میں آ گیا. میں اب فخر محسوس کرتا تھا کہ ایک ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہیں پہ میں نے ٹریننگ لی ہے، اور اس ٹریننگ اور تعلیم کی وجہ سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں اس کی فیکلٹی میں آیا ہوں. میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ مجھے کوئی اگر موقع ملے تو میں اپنی اس تعلیم میں تھوڑی سی اور بہتری لا سکوں. تو اسی دوران مجھے ایک اس وقت کامن ویلتھ ہوتا تھا، برٹش کونسل ہوتا تھا، تو اس کا مجھے ایک اسکالرشپ ملا جس کی بنیاد پہ میں ایڈنبرا میں مجھے جو ان کا ایڈنبرا ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری ہے وہاں پہ مجھے داخلہ مل گیا ان کے پوسٹ گریجویٹ جو ٹریننگ تھی. تو اسسٹنٹ پروفیسر کے شپ کے دوران ہی میں 3-3.5 سال کے لیے ایڈنبرا گیا، اور وہاں سے میں نے اپنی زیادہ فردر ایجوکیشن کی جس میں کلینکل ایکسپرٹیز اور ریسرچ ایکسپرٹیز وہ خاص طور پہ میں نے وہاں پہ حاصل کی. میرا وہاں پہ جو یونیورسٹی کی ڈگری کے لیے جو تھیسس تھا وہ بھی یہ تھا کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز آف اوورسیز اسٹوڈنٹس. کنگ ایڈورڈ کے بعد یونیورسٹی آف ایڈنبرا کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس نے میری بہت زیادہ رہنمائی کی فیوچر پرسپیکٹیوز کے لیے. پھر آپ میری ریسرچ کے مطابق ماڈزلے میں بھی چکر لگاتے رہے، پھر آپ انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری لنڈن میں بھی آپ کے تعلقات ہونے لگے. تو اتنے تعلقات بنا کے پاکستان آ گئے آپ واپس، تو پاکستان رہنا کیسا لگا تھا آپ کو؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن میں نے اپنا ایگزام پاس کیا تھا اس کے اگلے دن جو میں نے اٹھ کے پہلا کام کیا تھا وہ پاکستان کے لیے ٹکٹ لی تھی. میرے پاس اس وقت آفر تھی، مجھے کہا گیا تھا کہ اگر آپ انگلینڈ میں رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک بہتر جاب اور بہتر پوسٹ آفر کرتے ہیں. اب آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ نام سنا ہے، ان کو دیکھا ہے. پروفیسر کینڈل ان کا میں رجسٹرار تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ بھی تم یہاں رہ جاؤ، ہم تمہیں مزید اس میں تمہاری تعلیم میں مدد کریں گے. نارمن کرائٹمین جس نے یہ پیرا سوسائڈ کا لفظ استعمال کیا تھا،
وہ بھی میرے اس وقت کے ٹیچرز میں تھے، این آسولڈ، اور بعد میں ایو جانسٹن جو تھی، وہ جس وقت میں چھوڑ رہا تھا تو وہ اس وقت اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہو رہی تھی، تو ان سب نے مجھے یہ آفر دی تھی. لیکن میں شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ میں جو بھی ٹریننگ لوں، اچھی ہو یا بری ہو، میں واپس جا کر اپنے ملک میں کام کروں. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں واپس آ کے میں نے پھر کافی سال یہاں پہ پاکستان میں کام کیا. یہ تضاد کیسا ہے کہ وہ پہلے روک رہے تھے، آپ نہیں رکے، آپ ادھر آ گئے، وطن عزیز میں آپ نے کام شروع کیا، لیکن پھر کیوں چلے گئے آپ؟ وہ اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ کچھ لوگوں کا ملک سے باہر جانا ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے. ذرا اس فکرے کو کھولیں تھوڑا سا. نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں اپنے سارے کولیگس کا، اپنے سینئر کولیگس کا، جونیئر کولیگس کا. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو میں تو اس کو بھی ایک سیکھنے کا عمل سمجھتا ہوں کہ جب آپ کچھ نہ کر سکتے ہوں تو آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے ہوں. میں بھی کچھ عادت سے مجبور ہوں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عوامل تھے آپ نے یہ فیصلہ کیا دیٹ یو شوڈ گو بیک ٹو انگلینڈ؟ سب سے بڑا جو اس میں ایک فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا رہنا جو ہے یہاں پہ وہ تھوڑا سا ناممکن ہو رہا ہے. میں پروفیشنلی بات کر رہا ہوں. تو اب میرے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا میں اس کو کنفرنٹ کروں یا میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاؤں. تو مجھے ریگریٹس، اگر آپ آنیسٹلی مجھ سے پوچھتے ہیں یا میرے بیوی بچوں سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے زندگی میں سب سے بڑا کوئی ریگریٹ ہے تو وہ یہ تھا کہ میں کیوں گیا. میں وہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے کیوں نکالا. تو مجھے جو سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت جن کی مہربانیاں اس عمل میں میرے ساتھ شامل تھیں، آج وہ خود بھی احساس کر رہے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا، یہ میری ایک ہائپوتھیسس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے یا جو کچھ میں نے پروفیشن کے لیے کیا ہے، ہو سکتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر کر سکتا. ہجرت نے آپ کے لیے نئی راہیں کھول دیں. مجھے یاد ہے کہ آپ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا جرنل بھی نکالتے تھے، سائنس کی بنیاد بھی آپ نے یہاں پہ رکھی، بہت زیادہ ورک شاپس بھی آپ کراتے تھے، آپ جنرل پریکٹیشنرز کو ٹرین بھی کرتے تھے. تو یہی اپنی قابلیت لے کے آپ جب وارک چلے گئے اور ادھر جا کے آپ نے این ایچ ایس میں اپنا کام شروع کیا، آپ نے مڈ لینڈز میں جا کے سکائٹری کی بنیاد رکھی، ان کے آپ نے ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن ٹرانس کلچرل سوسائٹی بنا دی آپ نے، اور اس کے ساتھ آپ کیئررز کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے اور فیملیز کو لینا شروع ہو گئے. تو پریشانی تو ضرور تھی آپ کو، اور شاید آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آپ کدھر ہیں، لیکن میرے خیال میں اپنے محور سے ہٹے نہیں، ماشاءاللہ. اس دوران بھی مجھے ہمیشہ پاکستان میں جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا تھا ان کی رہنمائی اس میں شامل رہی. تو وہ ایک بڑا ہی ایک کنٹینیوس قسم کی سیٹسفیکشن تھی کہ گھر میں بھی جو ہے وہ سپورٹ موجود ہے. تو پھر اس کے بعد آدمی زندگی میں جب دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہی ہے. لیکن مجھے یہ ضرور خوشی حاصل ہے کہ جب تک میں نے انگلینڈ میں کام کرتے ہوئے جاب نہیں چھوڑا، انہوں نے مجھے نہیں نکالا. ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ جو آپ نے پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کو اکٹھے کرا دیا اور بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، اور نفسیات میں آپ ایک ہاربنجر بن گئے آف پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، دیٹ واز اے لینڈ مارک سکسیس. ضرور مجھے اس پہ فخر ہے کہ پہلی دفعہ یہ دنیا میں جو دو، جن کو آپ رائیول کنٹریز بھی کہہ دیں، کہ اس قسم کی جو پروفیشنل ایکٹیویٹی تھی وہ پہلی دفعہ ہوئی تھی. تو وہ ورلڈ سکائٹرک ایسوسیشن کے ٹرانس کلچرل سکائٹری سیکشن کے تحت میٹنگ تھی، جو 3 دن لاہور میں تھی اور 3 دن چندی گڑھ میں. تو وہ ایک ایسا موڑ ثابت ہوئی کہ اس کے بعد جو انڈین سائیکیٹرسٹ تھے یا انڈین مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز تھے، ان کے ساتھ ہمارا کافی تعلق جو ہے وہ ہو گیا. اور پھر خصوصاً جب میں ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن میں آفس بیرر کے طور پہ آیا تو میری
کافی کوشش اور خواہش تھی کہ میں انڈیا میں بھی مینٹل ہیلتھ کو اسی طرح پروموٹ کروں جس طرح میں اپنے ملک میں سائیکیاٹری کو پروموٹ کرتا ہوں. تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک ابتدا تھی، اور پھر اس کے بعد آپ بھی اس میں شامل تھے کہ ہم نے پھر ایک انڈو پاک پنجاب سوسائٹی بنائی سائیکیاٹرسٹ کی، جس کے تحت ہارون اس کا ایک آفس بیرر تھا. تو ہم نے بہت ساری میٹنگ لاہور میں اور انڈیا میں کرائی. تو وہ ایک میرے خیال میں پروفیشنلز کو جوڑنے کا ایک بہت ہی بہتر طریقہ تھا. میرا خیال ہے کہ وہ ایز آئی سیڈ کہ وہ بڑا لینڈ مارک کام تھا اور اس نے اس ریجن کو اکٹھا کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ریجن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، لیکن میرے اسیسمنٹ کے مطابق آپ ریجن کو یونائٹ کرتے تھے. اور آپ ریجن کو یونائٹ کر کے آئی تھنک انڈین سائیکیاٹرسٹ جو سے ہیں یا ورلڈ اوور سائیکیاٹرسٹ جو سے ہیں، وہ پاکستان کو کم جانتے ہیں، وہ افضل جاوید کو زیادہ جانتے ہیں. اینڈ دیٹ از اونلی بیکاز آپ کی جو تھنکنگ تھی وہ بڑی پازیٹیو تھنکنگ تھی. آپ باؤنڈریز کے بغیر کام کرتے تھے، آپ کاسٹ کریڈ کے بغیر کام کرتے تھے. یور پیشن واز مینٹل ہیلتھ اینڈ یو ٹک ایوری بڈی along. مجھے ایک اور یہ فخر رہا ہے کہ اس ریجن کی اور اس کانٹیننٹ کی جو دو ایسوسیشنز ہیں، ریجن کی جو سارک سائیکیاٹرک فیڈریشن ہے، تو میں اس کے بنانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کی بنیاد لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی WPA کی، اس میں رکھی تھی. اسی طریقے سے ایشین سائیکیاٹرک فیڈریشن جو ہے، اس کی بنیاد جو WPA کی کائرو میں میٹنگ ہوئی تھی 2005 میں، اس میں رکھی تھی. تو میں ان دونوں کا فاؤنڈر تھا، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کے تحت خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ جو ملک تھے، ان میں ہم نے اس کی میٹنگز کرائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں ایسوسیشن اب کافی حد تک اپنے کام میں وہ ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں. مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ میٹنگ کراتے تھے، میٹنگ کے پیچھے بیٹھ کے آرام سے آپ سوچ رہے ہوتے تھے، اور ہر میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد آپ کی پلاننگ اگلے میٹنگ کے لیے شروع ہو جاتی تھی. آپ نے ورلڈ اسلامک ایسوسیشن کے ساتھ بھی بہت کام کیا، اور یہ جو آپ کی کولیبریٹو حص ہے، اس کو آپ کیسے جج کرتے ہیں اور یہ کیسے آئی ہے آپ میں؟ ورلڈ اسلامک ایسوسیشن فار مینٹل ہیلتھ، اس کا وہی وجود جو تھا وہ فاؤنٹن ہاؤس میں پروفیسر رشید چودھری صاحب نے رکھا تھا. تو مجھے یہ فخر ہے کہ میں شروع سے ہی اس کے ساتھ شامل تھا. تو اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ اسلام جو ہے ایک ریلیجن کے طور پہ کچھ لوگ اس کو دنیا کو ڈیوائیڈ کرنے میں اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کم از کم پروفیشنل لیول کے اوپر جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں، نفسیات یا سائیکالوجی یا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہے، اس کو ہم کس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں تاکہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کے پاس ہم سائنٹیفک بنیاد پہ جا کے ان سے بات کریں. تو یہ اس کی ایک کڑی تھی. اور جیسے آپ کو علم بھی ہے کہ ہم نے پھر ٹرانس کلچرل سائیکیاٹری کے حوالے سے اور ورلڈ اسلامک ایسوسیشن فار مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایجپٹ میں اور اٹلی میں ہم نے 2 کانفرنسز کی، جس میں بہت ہی دور رس نتائج نکلے. اور جو وہ ایک امیج تھا ریلیجس ٹیچنگ کا پیورلی فار اے سائنٹیفک ریزن، وہ کافی حد تک اجاگر ہوا. یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ نے انگلینڈ کی سائیکیاٹری کے اندر اپنے پیر جما لیے تھے، اور آپ رائل کالج آف سائیکیاٹرسٹ کے ساتھ بھی بہت اعلیٰ لیول پہ کولیبوریٹ کر رہے تھے، اور آپ ان کے اسپوکس پرسن بن کے بھی ورلڈ سائیکیاٹرک ایسوسیشن، ٹرانس کلچرل سائیکیاٹری، اور اس کے اندر آپ مزید جدت اور نئی تحقیق اور یہ ساری چیزیں پیدا کر رہے تھے. جہاں پہ بھی آپ نے کلچر، ٹرانس کلچر اور اس چیز کو لے کے آپ آگے چلے اور اپنے ساتھیوں کو آپ یونائٹ کرتے رہے. میں اگر اپنی زندگی سے جو میں نے کچھ سبق سیکھے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. جب تک آپ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، اس وقت تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے. اور یہ ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتے تھے، جو بتاتے تھے. اور اسی طریقے سے جو محبت پاکستان سے ملی یا باہر سے ملی،
اس میں جو بیسک فلسفی یہی تھی کنیکٹیونیس. بعض اوقات آپ کو جو وزڈم ہے ان لوگوں سے ملتی ہے جن سے آپ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتے. آپ کیا لوگوں کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ نہیں، ان کو کن ادوار پہ، کن چیزوں پہ اپنے بزرگوں کی رہنمائی کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ میں نے جس کے ساتھ کام کیا ہے وہ میری نظر میں اور میرے نزدیک ان کی بہت اہمیت ہے. آپ کسی سے کچھ اچھی باتیں سیکھتے ہیں، کسی سے آپ وہ باتیں سیکھتے ہیں جو کہ اچھا ہونے کے لیے آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹیچر ہے، جو بھی آپ کا مینٹر ہے، سپروائزر ہے، آپ اس سے ضرور کچھ سیکھیں. کیونکہ اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو اس کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے. اگر آپ نے ایک غلط کام نہیں کیا تو یہ بھی آپ کی اس کی ٹریننگ ہے کہ جس سے آپ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کیا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ استاد، ٹیچر جیسا بھی ہو وہ استاد ہی ہوتا ہے. آپ نے WPA کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور آپ نے WPA کی ہر اسٹینڈنگ کمیٹی، ہر ریجنل میٹنگ، ہر ادر میٹنگ اور ہر قسم کے آفس بیئرر میں بھرپور شرکت کی، اور اسی وجہ سے آپ لگ بھگ 2010 اور 11 میں ان کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بن گئے. اور اس کے بعد کیم دا میجر کرانچ کہ جب آپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یو آر دا فرسٹ ون فرام آر کنٹری who has reached that position, and we are all so pleased and so proud کہ you were there and you were controlling as a president of WPA from 2020 to 2023. So how was that feeling? میں یہ کہوں گا کہ یہ میں نے جو سبق سیکھا تھا اپنے استادوں سے، اپنے ٹیچر سے، کہ آپ دوسرے کی رسپیکٹ کریں، آپ دوسرے کو اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ اجاگر کریں، آپ دوسرے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو لوگ بھی آپ کو اہم سمجھنا شروع کر دیں گے. میری اس ٹریننگ میں رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ کا بڑا ہاتھ ہے. اس ملک سے جا کے رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ کے آفس بیئرر میں آنا کافی مشکل ہوتا ہے. میں ڈپٹی رجسٹرار رہا، ایسوسیٹ رجسٹرار رہا، پھر ان کی کالج ڈویژن کا چیئر رہا. تو وہاں پہ مجھے جو سیکھنے کا موقع ملا وہ یہ ملا کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کس طریقے سے آپ اپنا وجود جو ہے اس کو آپ دوسروں کے سامنے لا سکتے. آپ WPA کے صدر رہے 2020 سے 2023 تک. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کیا گولز تھے، کیا آبجیکٹیوز تھے، اور آپ نے کیا اچیو کیا ان 3 سالوں میں؟ کچھ کرنے کے لیے 3 سال کم بھی ہوتے ہیں اور بہت بھی ہوتے ہیں. میں نے شروع میں ایک اپنا ایکشن پلان دیا جس کے 4 یا 5 نکات تھے. تو میں نے کہا کہ کرنے کو تو بہت کام ہے لیکن وہ کچھ کام ہیں جن پر میں زیادہ توجہ دینا چاہتا تھا. سب سے پہلی جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ جس کو ہم انگریزی میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لیٹس امپروو دی امیج آف سائیکیٹری اینڈ سائیکیٹرسٹ. کیونکہ آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، ترقی یافتہ ہو، غیر ترقی یافتہ ہو، سائیکیٹرسٹ اور سائیکیٹری کو بہت ہی نیچے کا درجہ دیا جاتا ہے. جب تک ہم سائیکیٹری اور سائیکیٹرسٹ کے امیج کو امپروو نہیں کریں گے ہماری فیلڈ جو ہے وہ بہت ہی پیچھے رہ جائے گی. دوسرا گول جو میں نے سیٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے، مینٹل ہیلتھ شوڈ بی پرسیوڈ اینڈ شوڈ بی ایکٹڈ آن دی بیسس آف پبلک مینٹل ہیلتھ. کیونکہ جب تک آپ پریونشن اور پروموشن کی بات نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مینٹل ہیلتھ یا مینٹل النیسز کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اور میں اکثر یہ اپنا ایک فقرہ کہا کرتا تھا کہ عام طور پہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتا ہے تو اس کی توجہ فوری طور پر مینٹل النس کی طرف چلی جاتی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس کے درمیان مینٹل ویلنس بھی ہے.
تو ہم اس کے اوپر بہت کم توجہ دیتے تھے۔ تیسرا جو میرے ایکشن پلان کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں کبھی بھی سائیکیاٹرسٹ اتنے نہیں ہوں گے جو کہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکیں، لیکن میڈیکل کے شعبے میں ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ہم سائیکیاٹری کی پروموشن اس طریقے سے کریں کہ ان کو یہ علم ہو سکے کہ سائیکیاٹری کیا ہے، مینٹل ہیلتھ کیا ہے۔ تو وہ ایک ایسا تھا کہ پروموشن آف سائیکیاٹری امنگ میڈیکل اسٹوڈنٹس۔ چوتھا جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ ہم 21ویں صدی میں ایسے گزر رہے ہیں کہ اب وہ سنگل ماربیڈیٹی کا کانسیپٹ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہماری ٹیچنگ، ہماری ٹریننگ وہ یہ ہونی چاہیے کہ جس میں ہم ملٹی ماربیڈیٹی اور کو ماربیڈیٹی جو ہے مینٹل ایلنسز کے ساتھ، اس کے اوپر اپنی توجہ دیں اپنے ٹریننگز کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان 3 سالوں میں ان سبھی ایریاز میں کافی کام ہوا، ہماری کافی پبلیکیشنز ہوئیں، اور کافی گروپس جو تھے وہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں انہوں نے انڈیویجولی اور کولیکٹیولی ان ایکشن پوائنٹس کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کو انہوں نے مزید اجاگر کیا۔ آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے WPA پریزیڈنٹ آپ یہ جب 4 نکاتی چیزیں آپ کر رہے تھے تو یو ور دی پریزیڈنٹ آف 145 سوسائٹیز فرام آل اوور دا ورلڈ۔ آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے پاکستان کی سوسائٹی کو کیسے دیکھتے تھے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے اس وسیع تجربے کے بنیاد پہ پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی کو کیا مشورہ دیں گے؟ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ کام کر کے فیوچر کی جو چیزیں ہیں، جو مینٹل ہیلتھ ہے اس ملک کی، اس کو بہتر بنا رہے ہیں اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ جو ترقی ہمیں کرنی چاہیے تھی سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ، بدقسمتی سے کچھ تھوڑا سا ہم اس سے ہٹ گئے۔ ہم نے صرف وہ گفتن شنیدن والی بات کی ہے کہ جی میٹنگز کر لیں، بیٹھ گئے، گپ شپ لگا لی۔ ہماری پوزیشن وہ نہیں بن سکی کہ ہم گورنمنٹ کے سامنے ایک سٹیک ہولڈر کے ساتھ کی حیثیت سے آئے۔ اب دنیا کے کئی ملکوں میں چلے جائیں، اب مثال کے طور پہ آپ بھی وہاں پہ UK میں رہے ہیں، رائل کالج آف سائیکیاٹرسٹ وہ ایک پروفیشنل باڈی ہے، لیکن اس کی سے جو ہے وہ حکومت میں پالیسیز میں کتنی زیادہ اہم ہے۔ امریکن سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن جو ہماری WPA کی ممبر ہے، اس کی آپ یہ پوزیشن دیکھیں کہ وہ پالیسی میں اور اسٹریٹجیز میں ان کا کتنا ہاتھ ہے۔ تو بدقسمتی سے پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی کو جتنا اس پہ یہ ایج حاصل تھا وہ اتنا حاصل نہیں کر سکے۔ اگر آپ کی یہ رائے ہے کہ ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے تو ان کو آپ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ میری یہ رائے ہوگی کہ وہ ساری چیزیں 2 سال میں 3 سال میں مکمل نہیں کر سکتے، ان کو کچھ 2-3 ٹارگٹ ایریا چننے چاہیے اور اس کے اوپر پھر ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کیوں حاصل کر رہے ہیں، ہم اس کو کیوں حاصل نہیں کر پائے۔ تو ایسے پوائنٹس اگر یہ اپنا سوچ لیں تو یہ بہت ہوگا، اور اس میں اس ملک میں بہت سارے ایکسپرٹس موجود ہیں، بہت سارے سائیکیاٹرسٹ ایسے ہیں جو مختلف شعبوں میں جن کا ایک نام ہے، جن کا ایک کام ہے۔ گفتگو میں یہ فرمایا کہ دیکھیں ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک ایڈوکیسی ہوتی ہے، اور ایک چیز کا ذکر ابھی ہم نے نہیں کیا وہ ریسرچ ہوتی ہے، اور یہ سب کام جو ان سے ہیں یہ ایک سوسائٹی کی رہنمائی میں ہونے چاہیے، اور جو سوسائٹی کی صدارت ہے یا سوسائٹی کا مینیفیسٹو ہے وہ ایک ٹرم تک کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ایک 10 ایئر پلان 15 ایئر پلان بننا چاہیے۔ اگر ہم نے اس ملک میں کوئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو ہمیں 2 سال کا پلان 3 سال کا پلان نہیں چاہیے ہوگا، ہمیں تو 10 سال کا یا 15 سال کا پلان چاہیے ہوگا، اور ان ساتھیوں کو اس چیز پہ ایگری کرنا پڑے گا کہ دس از دا ماسٹر پلان آف پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی، وی ول پلے آر ٹرم اینڈ آر ٹائم اینڈ ٹیک اٹ فردر۔ اور مجھے آپ سے کنفرمیشن چاہیے کہ ہم
सोसाइटी की हैसियत से हम एक डायरेक्शन में नहीं चलते, हम कुछ देर चलते हैं, फिर अगली काबीना जो आती है वो एक नया मैनिफेस्टो लेके आती है, पुराने को रद्द कर देती है। ठीक हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मैं आपको दो छोटी छोटी मिसालें देता हूँ जो कि पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी कर सकती है। इसके लिए उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उनको कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए। एक ये है कि जी ये अपना पीपीएस में एक ऐसा सेल बनाए जो मल्टी सेंटर रिसर्च को फोकियत है। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे टीचर्स हर सूबे में मौजूद हैं, उनके सेंटर्स, उनके डिपार्टमेंट्स एक्सीलेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनको चाहिए कि ये 2-3 ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करें हर जो ऑफिस बेयरर्स हैं हर दौर में, बाद में वो कंटिन्यू करें कि जो एक मल्टी सेंटर प्रोजेक्ट के तौर पे है। ठीक है। इससे यंग लोग हैं उनको रहनुमाई मिलेगी। दूसरे एक और मैं जिसकी मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। मैं इनको ये कहता था कि हम बात करते हैं कि जी मेडिकल स्टूडेंट का एग्ज़ाम होना चाहिए, ये एक साइकियाट्री जो है ये एक एग्ज़ाम सब्जेक्ट के तौर पे आना चाहिए। नहीं हुआ, नहीं हो रहा, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत हम काफ़ी हद तक इसमें तरक्की कर चुके हैं। मैंने कोशिश की, मैंने इन्हें कहा कि देखें आपके पास कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे 2 हफ्तों के लिए आते हैं बच्चे, 3 हफ्तों के लिए आते हैं, 4 हफ्तों के लिए आते हैं। आप एक इकट्ठे होके एक ऐसा एग्ज़ाम मुरतब करें कि जब वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते की प्लेसमेंट हो, ख़्वाह वो लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, पेशावर में हो, एक आप कंसेंसस पैदा करके उस एग्ज़ाम के तहत सब जगह के ऊपर आप उन बच्चों को इवेल्युएट करें। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, ना बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की इसके लिए ज़रूरत है, ना आपको प्रिंसिपल की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आपका एक अपना इंटरनल मामला है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये बच्चे बाहर जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि जी इनकी एक जो ट्रेनिंग हुई है, खा वो मुल्क के एक हिस्से में है या दूसरे हिस्से में है, वो यकसा ट्रेनिंग थी, उसका जो आउटपुट निकला है वो एक यकसा था। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये कर सकते हैं और मेरे ख्याल में इनको करनी चाहिए। डिस्कशन को ले जाने लगा हूँ रिसर्च के ऊपर। आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान में रिसर्च करने के लिए हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और हमें किस किस्म की रिसर्च करनी चाहिए? अब रिसर्च के लफ्ज़ को ही देख लें, ये रिसर्च है कि उसको आप ढूंढ रहे हैं। तो ये एक अगर हमारे पास इसकी क्लैरिटी हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और इसका हमें आने वाले वक्त में क्या फ़ायदा होगा, तो उससे काफ़ी हद तक बात जो है वो बेहतर हो सकती है। और दूसरा अपने मैं फिर उसकी बात को पीपीएस की तरफ लेके जाऊंगा कि उसमें एक रिसर्च सेल होना चाहिए, एक रिसर्च कमेटी हो जो लोगों को इनकरेज करे कि भी आप ये काम क्यों नहीं करते या आप ये काम कर रहे हैं तो इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आपने पाकिस्तान साइकियाट्रिक रिसर्च सेंटर का जिक्र किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब दोस्तों का इस काम में हमें मदद दे रहे हैं। हम ई बुक ला रहे हैं और छाप भी रहे हैं कि जिसमें जब से पाकिस्तान साइकियाट्रिक रिसर्च सेंटर बना है 1981 से, जितनी रिसर्चेज हमने की हैं हम उनकी सब की साइटेशन जो है वो लिख रहे हैं। उसका मतलब सिर्फ ये है कि कल को अगर कोई आदमी उसमें से कोई रिसर्च करनी चाहे तो उसको हम उसकी मदद दे देंगे। हमारे पास कोई तकरीबन 250 से ज़्यादा वो रिसर्चेज के जो पब्लिश्ड पेपर्स हैं वो उसकी तादाद मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि हमने आज तक कभी ये कोशिश ही नहीं की कि हम अपने लोगों से ये पूछें कि भी हम आपका जो रिसर्च वर्क है हम उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। कभी नहीं की है। आपके इल्म में है मैंने 1992 में एक किताब एडिट की थी साइकियाट्री इन पाकिस्तान, उसके जो आखिरी 10-15 सफ़े थे मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट की कि आपका जो पब्लिश्ड वर्क है वो हमें दें, हम उसमें शामिल करेंगे। एक डॉक्यूमेंट आपके पास बन जाएगा जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। सो आपका कहने का मकसद ये है कि हमें एक जो रिसर्च हुई हुई है उसकी एक बेस होना चाहिए और एक हमारा रिसर्च प्लान होना चाहिए और पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी में एक परमानेंट सेल होना चाहिए जिसका इलेक्शन के साथ कोई कोई ताल्लुक़ तो नहीं लग ना होना हो। चाहिए। उसका काम इस नॉलेज को मल्टीप्लाई करना
اور جس طرح بل گیٹس کہتا ہے کہ ریسرچ ہیز دی پاور ٹو چینج دا ورلڈ. بالکل. I think that is what we need to tell our friends in Pakistan and Pakistan Psychiatric Society that they should look into. سب سے اچھی مثال کہ پہلی دفعہ پاکستان سائیکیاٹرک سوسائٹی کی طرف سے ایپیڈیمیولوجی آف مینٹل النیسز کے اوپر ریسرچ ہوئی، جو کراچی سے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اس کو لیڈ کیا. کم از کم اب وہ جہاں چھپے گی تو کوئی آدمی یہ تو کہہ سکے گا کہ جی پورے ملک میں، ایک شہر میں نہیں، کہ جو ذہنی امراض ہیں ان کی شرح کیا ہے. تو اس کو تو ایک بنیاد بنا کے ہمیں اس کو آگے چلنا چاہیے. آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تجربے کی بنیاد پہ ہم اس ملک میں یا فاؤنٹین ہاؤس کا نام لیتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم کمیونٹی سائیکائٹری کی بات کرتے ہیں، یا ریہیبلیٹیشن سائیکائٹری کی بات کرتے ہیں. افضل جاوید پاکستان کے نفسیاتی ساتھیوں کے لیے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کیا مشورے دے گا؟ سب سے پہلے تو آپ بہت سارے ہمارے یہ جو ینگ ساتھی ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ فاؤنٹین ہاؤس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی. 1962 میں یہ ایک ایسوسی ایشن بنی تھی جس کے تحت یہ ادارہ 8-10 سال کے بعد وجود میں آیا تھا. ریہیبلیٹیشن جو ہے یہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے ٹریٹمنٹ اور پریونشن کا. تو اس کے لیے میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں جو پی پی ایس کے حوالے سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کالج آف فزیشین سرجنز میں یہ ایک سب اسپیشلٹی کے طور پہ اس کو لائیں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایک ٹریننگ ہب نہیں ہوگا آپ اس وقت تک آگے نہیں جا سکیں گے. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ آپ ہمارے لوگوں کی مدد کی وجہ سے چائلڈ سائیکیاٹری کی سب اسپیشلٹی آ گئی ہے، ڈرگ ایڈکشن کی سنا ہے وہ بھی اس پہ پائپ لائن میں ہے. تو ریہیبلیٹیشن سائیکیاٹری جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ اگر ہم کالج آف فزیشین سرجن کے حوالے سے کریں تو وہ آنے والے وقت میں اس کی اور کمیونٹی سائیکیاٹری کی جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. اور دوسری میری یہ سجیشن ہوگی کہ جو ہمارے میڈیکل کالجز یا ٹرینیز ہیں آپ ان کو جو ادارے موجود ہیں بے شک 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتوں کے لیے وہاں پہ ضرور بھیجیں.